اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع جماعت ہشتم سے تعلق رکھتا ہے، اور جماعت ہشتم یعنی کلاس 8 حصہ نظم ہے ہمارے وطن کا نشان۔ اس حوالے سے ہم اپنی گزشتہ 2 ویڈیوز میں اس نظم کے تعارف اور تشریح کو پیش کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس نظم کے مشقی سوالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور امتحان کے مطابق جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق مشقی سوالات حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نظم ہے ہمارے وطن کا نشان، اور اس نظم کے مشقی سوال میں سب سے پہلا سوال ہے کہ ہمارے وطن کا نشان سے کون سی چیز مراد ہے؟ تو عزیز بچوں، ہمارے وطن کا نشان جو نظم ہے جمیل الدین عالی کی لکھی ہوئی، اور جمیل الدین عالی ایک مشہور شاعر ہیں جن کی زیادہ تر نظمیں اس وطن کی محبت پر مشتمل ہیں۔ تو اس نظم میں وہ ہمارے وطن کا نشان سے ہمارے قومی پرچم کو مراد لیتے ہیں۔ تو پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہی ہمارے وطن کا نشان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سبز ہلالی پرچم کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، پرچم، جھنڈا، علم کسی بھی ملک، قوم کا امتیازی نشان اور اس کے عزت اور وقار کی علامت ہوتا ہے۔ تو ہمارا قومی پرچم بھی ہمارا فخر ہے۔ تو ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہمارا قومی سبز ہلالی پرچم ہے۔ جی، تو یہ اس کا سوال ہے، اس کا جواب ہے اس سوال کا کہ ہمارے وطن کا نشان سے کون سی چیز مراد ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے قومی نشان سے کون لرزاں و ترساں تھے؟ تو عزیز بچوں، اس میں ہم نظم کے مطابق ہی اس کا جواب لیں گے کہ نظم کے اندر جن اشعار میں اس کا جواب موجود ہے وہ اشعار کوشش کریں کہ یاد کر لیں، اور وہی اشعار پہلے لکھیں اور پھر مختصر انداز میں 1 یا 2 لائنوں میں اس کا جواب لکھ دیجئے۔ تو اس کا جو جواب بنتا ہے ہمارے قومی نشان سے کون لرزاں و ترساں تھے، تو شاعر جمیل الدین عالی اس نظم میں کہتے ہیں کہ یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نظم ہمارا وطن میں تیسرا بند ہے جس میں یہ جواب دیا گیا ہے۔ یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترساں تھے خاکان و جم۔ یہ 2 مصرے کافی ہیں۔ تو یہ اگر آپ 2 مصرے لکھ کر وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے قومی نشان سے روم اور عجم لرزاں تھے یعنی خوف زدہ تھے، ایران اور ترکستان کے عظیم بادشاہ اور ایران کا قدیم بادشاہ جمشید وہ خوف زدہ تھے۔ تو سوال ہے ہمارے قومی نشان سے کون لرزاں و ترساں تھے؟ تو ہمارے قومی نشان سے روم اور عجم لرزاں تھے، خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ ایران اور ترکستان کے عظیم بادشاہ اور ایران کا قدیم بادشاہ جمشید بھی خوف زدہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا جواب ہے۔ تو آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب کہ ہمارے قومی پرچم پر ستارہ کس چیز کی چمک ہے؟ ہمارے قومی پرچم پر ستارہ کس چیز کی چمک ہے؟ تو اس کا جواب بھی نظم سے ہی ہم لیتے ہیں کہ یہ دیکھیے، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یہ دوسرا بند ہے نظم کا۔ ٹھیک ہے جی، تو دوسرے بند میں شاعر جمیل الدین عالی کہتے ہیں یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی۔ تو آپ بس اتنا ہی لکھیے کہ شاعر جمیل الدین عالی اس نظم میں کہتے ہیں یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یعنی ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا ستارہ وطن کے اچھے نصیبوں کی چمک کی علامت ہے۔ یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی ہماری خوش نصیبی کی علامت ہے، ہماری اچھی قسمت کی علامت ہے، اور اس وطن کے اچھے نصیبوں کی چمک کی علامت ہے۔ تو یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، جی یہ اس کا جواب تھا۔ آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ شاعر نے بہادر غازیوں کی ہمت اور قوت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو اب اس کا جواب جو ہے نا یہ 2 بند میں آ رہا ہے۔
تو ہم ویسے احتیاطاً پڑھ لیتے ہیں کہ غازیوں کی کرامات، غازیوں کے بارے میں، ان کی ہمت اور قوت کے بارے میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ نشاں غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں، جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جمع، ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرز کوہ و دمن دشت تھرا گیا، کانپ اٹھی زمین جھک گیا آسماں۔ تو یہ ان 3 بند میں یہ غازیوں کے بارے میں، ان کی ہمت اور قوت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو ہم یہاں پہ جواب میں لکھیں گے کہ شاعر جمیل الدین عالی ہمارے بہادر غازیوں کی ہمت اور قوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے بہادر غازیوں کے سینے قرآنی تعلیمات سے منور تھے، ان کے چہرے ایمان کی روشنی سے چمکتے تھے، ان کی ہمت اور قوت سے صحرا، جنگل، وادی اور پہاڑ کانپتے تھے، زمین اور آسمان ان کے سامنے بے بس تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ بھلے اشعار نہ لکھ سکیں لیکن مختصر انداز میں اس کا جواب یہی بنے گا کہ ہمارے بہادر غازیوں کے سینے قرآنی تعلیمات سے منور تھے، چہرے ایمان کی روشنی سے چمکتے تھے، ان کی ہمت اور قوت سے صحرا، جنگل، وادی اور پہاڑ کانپتے تھے، زمین و آسمان ان کے سامنے بے بس تھے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جائیے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ تو تھے 4 مختصر سوالات، یعنی جن کے جواب ہم نے مختصر طور پر دینے تھے۔ اگلا سوال ہے، نظم ہمارے وطن کا نشان میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ تو یہ الفاظ کچھ دیے گئے ہیں، ذو فشاں یعنی روشن، ذو فشاں چمکنے والا، ذو فشاں یعنی روشنی بکھیرنے والا، ذو روشنی کو کہتے ہیں، جبین یعنی ماتھا یعنی پیشانی، رشک یعنی تعریف کے قابل، رشک کے قابل، تعریف کے قابل، کہ جس کو دیکھ کر ویسا بننے کی کوشش کی جائے۔ تیغ کہتے ہیں تلوار کو، شمشیر کو۔ بخت بیدار یعنی جاگی ہوئی قسمت، خوش قسمتی، بخت بیدار۔ سطوت کہتے ہیں، سطوت ہے شان و شوکت۔ فروزاں یعنی روشن، ہیبت یعنی خوف، سرنگوں یعنی جھکا ہوا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مختلف جو الفاظ ہیں وہ یہاں پہ کیسے لگیں گے۔ ہمارے وطن کا پرچم ہماری خوش قسمتی یا بخت بیدار کا نشان ہے، کیا کہنا چاہیے جی؟ تو اب اس میں دیکھیے، ہمارے وطن کا پرچم ہماری خوش قسمتی یا سطوت کا نشان ہے۔ ٹھیک ہے جی، سطوت کا نشان ہے۔ اگلا دیکھیے، پاک سرزمین کے لیے اس نظم کے پہلے بند میں زمین وطن اور کس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جی؟ زمین وطن اور جبین وطن، زمین وطن اور جبین وطن، یعنی جبین یہاں پہ لفظ آئے گا، جبین وطن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جی۔ اگلا دیکھیے، خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ نظم کے پہلے بند میں لفظ ڈیش کو روشن کے ہم معنی کے طور پر لکھا گیا ہے۔ نظم کے پہلے بند میں، تو نظم کے پہلے بند میں جو بات کی گئی ہے وہ ہے ذو فشاں۔ ٹھیک ہے جی، نظم کے پہلے بند میں لفظ ذو فشاں کو روشن کے ہم معنی کے طور پر لکھا گیا ہے جی۔ ہمارے پرچم پر، اگلا ہے چوتھا، ہمارے پرچم پر موجود ہلال کو ڈیش خمدار اور ستارے کی چمک کو ڈیش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو بہت آسان ہے، ہمارے پرچم پر موجود ہلال کو تیغ خمدار اور ستارے کی چمک کو بخت بیدار سے تشبیہ دی گئی ہے جی، بخت بیدار، اور پہلے میں آئے گا تیغ خمدار، تیغ کا لفظ یہاں پہ آئے گا چوتھے میں، پہلے میں، اور اگلے خالی جگہ میں بخت بیدار سے تشبیہ دی گئی ہے جی۔ پانچواں جملہ دیکھیے، پاکستان کا پرچم ہماری قوم کی ڈیش کا نشان مانا جاتا ہے جی۔ تو پانچواں ہے، پاکستان کا پرچم ہماری قوم کی سطوت کا نشان مانا جاتا ہے، قوم کی شان و شوکت کا نشان مانا جاتا ہے۔ اور بھی کوئی آ سکتا ہے؟ دیکھیے ذرا اس میں چیک کیجئے، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ ذو فشاں، پاکستان کا پرچم ہماری قوم کی سطوت کا نشان مانا جاتا ہے، سطوت کا نشان مانا جاتا ہے۔ اسی طرح قائد اعظم کی وفات کے دن کو سوگ کی علامت کے طور پر پاکستانی پرچم کیا رہتا ہے؟ ڈیش رہتا ہے، یعنی سرنگوں رہتا ہے،
سرنگوں رہتا ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے دن کو سوگ کی علامت کے طور پر پاکستانی پرچم سرنگوں رہتا ہے، یعنی نیچے رہتا ہے، جھکا رہتا ہے۔ جی اگلا دیکھیے 7واں جملہ، ہمارے پرچم کی سربلندی پر آسمان بھی ڈیش کرتا ہے تو رشک کرتا ہے۔ جی لفظ ہے رشک، پہلی لائن میں تیسرا لفظ ہے رشک۔ تو قائد اعظم کی وفات کے دن کو سوگ کی علامت کے طور پر پاکستانی پرچم سرنگوں رہتا ہے، ہمارے پرچم کی سربلندی پر آسمان بھی رشک کرتا ہے۔ ہمارے پرچم، اگلا جملہ دیکھیے 8واں، ہمارے پرچم کی ڈیش سے صحرا بھی لرز اٹھتے ہیں۔ ہمارے پرچم کی ڈیش سے یعنی ہیبت سے۔ جی سیکنڈ لاسٹ لفظ ہے، آخری سے پہلا ہیبت، تو ہمارے پرچم کی ہیبت سے صحرا بھی لرز اٹھتے ہیں۔ جی جناب یہ تھیں خالی جگہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اس سوال کا بے جز ہے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ تو ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہے پاکستان کا کیا ہونا چاہیے؟ نقشہ ہونا چاہیے یا پرچم ہونا چاہیے؟ تو یہاں پہ پرچم ہوگا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ پوری نظم میں پرچم کی بات ہوئی ہے، قومی پرچم کی بات ہوئی ہے، سبز ہلالی پرچم کی بات ہوئی ہے، جس پر چاند ستارے کو مختلف علامات قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب دوسرا جملہ دیکھیے، پہلی رات کے چاند کو ڈیش کہتے ہیں۔ اب بدر کہتے ہیں یا ہلال کہتے ہیں؟ تو ہلال کہتے ہیں اس کو، یہ حلال بھی نہیں ہے، یہ ہے ہلال۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ابتدائی تاریخوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، خاقان و جم سے مراد روم اور ایران کے فوجی تھے یا بادشاہ تھے؟ جی جناب، تو بادشاہ تھے، ٹھیک ہے جی، اور بادشاہ بھی ہمارے غازیوں اور بہادروں کی قوت اور ہمت سے لرزاں تھے، جس کا ذکر اس نظم میں بھی کیا گیا ہے۔ خاقان و جم سے مراد ہے روم اور ایران کے بادشاہ۔ جی چوتھا دیکھیں جملہ، ہمارے غازیوں کے سینے قرآن کی روشنی سے منور ہیں یا تاریک ہیں؟ یہ دونوں متضاد الفاظ ہیں۔ منور کہتے ہیں روشن کو اور تاریک کہتے ہیں اندھیرے کو، بالکل کالا۔ تو منور یہاں پہ لفظ آئے گا، قرآن کی روشنی سے منور ہیں ہمارے غازیوں کے سینے۔ جی اگلا جملہ دیکھیے آخری 5واں، ہمارے وطن کے پرچم کے آگے ایک جہاں ڈیش ہے۔ ہمارے وطن کے پرچم کے آگے ایک جہاں سرنگوں ہے، سر بلند نہیں کہہ سکتے، تو سرنگوں ہے، یعنی دوسرے جو ہے نا ہمارے پرچم کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، سرنگوں رہتے ہیں، ایک جہاں سرنگوں ہے یعنی وہ جھکا رہتا ہے، تو سرنگوں۔ جی اگلا سوال دیکھیے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لغت سے تلاش کر کے اپنی کاپی میں مفہوم واضح کریں، لکھیں، کاپی میں لکھیں۔ تو یہ پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی دوبارہ بتا دیتے ہیں، اس کے معنی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ذو فشاں یعنی چمک، روشن، روشنی بکھیرنے والا، ذو فشاں، فشاں کہتے ہیں بکھیرنے کو، ذو یعنی روشنی، روشنی بکھیرنا، روشنی بکھیرنے والا، ذو فشاں۔ جیسے آتش فشاں ہے، آتش فشاں یعنی آتش بکھیرنے والا، گل فشاں یعنی پھول بکھیرنے والا، تو ذو فشاں یعنی روشنی بکھیرنے والا۔ اگلا لفظ ہے تیغ، تیغ کہتے ہیں شمشیر کو یعنی تلوار کو۔ اگلا لفظ ہے خمدار، خمدار یعنی مڑا ہوا، تلوار مڑی ہوئی، تیغ خمدار مڑی ہوئی تلوار، خمدار یعنی مڑا ہوا۔ بخت یعنی قسمت، بخت۔ رشک فلک یعنی آسمان کا رشک کرنا، رشک فلک، ٹھیک ہے جی، تو آسمان کا رشک کرنا، اسی طرح آسمان کا ناز کرنا، رشک فلک۔ اچھا اسی طرح تیغ رواں، تیغ رواں سے مراد ہے تیزی سے کاٹنے والی تلوار، چلتی ہوئی تلوار، رواں یعنی جاری رہنے والی، چلتی ہوئی تلوار یعنی تیزی سے کاٹنے والی تلوار۔ بخت بیدار یعنی خوش قسمتی، جاگی ہوئی قسمت۔ جبین وطن، جبین ماتھے کو کہتے پیشانی کو، وطن کی پیشانی، وطن کا چہرہ بھی اس سے کہہ سکتے ہیں، مراد لے سکتے ہیں، وطن کا چہرہ، وطن کا ماتھا، وطن کی پیشانی۔ جی آگے لفظ اعراب سے واضح کرنے، اعراب لگانے یعنی زیر زبر پیش لگانے، تو لفظ ذرا تلفظ سنتے جائیے اور آپ اس کے مطابق زیر زبر پیش بھی لگا سکتے ہیں۔ زریں، پہلا لفظ ہے زریں، زے پہ زبر آئے گی، رے پہ شد آئے گی اور اس کے نیچے زیر آئے گی رے پہ، زریں، اور یہ کے اوپر جو ہے نا جزم آئے گی، زریں۔
सितवत, ये है लफ्ज़ सितवत यानी शान व शौकत। ज़रनी से मुराद सुनहरा, और सितवत यानी शान व शौकत। सीन के नीचे ज़ेर आएगी, तोए पे जज़्म आएगी, वाव पे ज़बर आएगी, ते पे जज़्म आएगी, सितवत। इसी तरह ज़ो फ़िशां, ज़ो रोशनी को कहते हैं, फ़िशां फ़ा के नीचे ज़ेर है, शीन के ऊपर ज़बर है, ज़ो फ़िशां। सर निगूं, सर यानी सीन के ऊपर ज़बर और रे पे जज़्म आएगी, नून के नीचे ज़ेर आएगी, सर निगूं, गाफ पे पेश आएगी, वाव पे जज़्म आएगी, सर निगूं। अबद, अलिफ पे ज़बर, बा पे ज़बर और दाल पे जज़्म, अबद। कवी, काफ पे ज़बर, वाव के नीचे ज़ेर, कवी, और ये पे आप जज़्म डाल सकते हैं। हिलाल, हा के नीचे ज़ेर, लाम पे ज़बर, हिलाल, और आखिरी लाम पे जज़्म आएगी, हिलाल। फलक, फ़ा पे ज़बर, लाम पे ज़बर और काफ पे जज़्म। जी जनाब, तो ये इराब हैं। जी अगला सवाल है, नज़्म हमारे वतन का निशान के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। ये आप ख़ुद भी मुकम्मल कर सकते हैं क्योंकि नज़्म आपके सामने मौजूद है। इससे रोशन हुई है जबीन वतन, ये हिलाल आब है तेग खमदार की, ये निशान जिससे था लर्ज़ां एक जहां, इससे रोशन हुई है ज़मीन वतन, ये अबद तक रहेगा यूं ही ज़ौफ़िशां। जी ये भी खाली जगह हो गई। अगला सवाल है, नज़्म हमारे वतन का निशान का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। तो मरकज़ी ख़याल अज़ीज़ साथियों, इसमें जो बात की गई है, हमने पहले भी इस पर बात की है कि नज़्म हमारे वतन का निशान दरअसल हमारे वतन के कौमी परचम को ज़ाहिर करता है। ठीक है जी, हमारे वतन का निशान नज़्म जो है हमारे वतन के कौमी परचम को ज़ाहिर करती है, और किसी भी वतन का, किसी भी मुल्क का कौमी परचम उसके लिए इज़्ज़त और वक़ार की अलामत होता है, और हमारे वतन का निशान यानी हमारा कौमी परचम भी हमारे लिए फ़ख्र और एज़ाज़ और इज़्ज़त की अलामत समझा जाता है, और इस कौमी परचम के आगे एक जहान सरनिगूं रहता है। ठीक है जी, तो ये इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल मुख्तसर तौर पर। अगला सवाल देखिए, ऊपर वाली सत्र में दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज नज़्म से तलाश करके नीचे वाली सत्र में लिखें। तो कुरान, अब हम आवाज़ अल्फाज जो आमतौर पर काफ़िया भी कहलाते हैं, हम आवाज़ अल्फाज कुरान, फ़ुरक़ान, फ़ुरक़ान भी यहाँ पे आ सकता है, ईमान भी आ सकता है। हम आवाज़ लफ्ज़ नज़्म से तलाश करने हैं तो कुरान, अब नज़्म में जो देख लेते हैं अभी, कुरान, ईमान, ये इसका हम आवाज़ लफ्ज़ है, कुरान और ईमान। जी आगे देखते हैं, आगे है खमदार, खमदार। तो खमदार में जो बंद में बात की गई है, तेरे खमदार की बात की गई है, और बख्त बेदार, खमदार और बख्त बेदार। जी ये देखिए, ये हिलाल आब है तेगे खमदार की, खमदार, और इसका हम आवाज़ लफ्ज़ अगले मिसरे में है, ये सितारा चमक बख्त बेदार की। तो बेदार, बख्त बेदार, तेगे खमदार, बख्त बेदार, तो खमदार का हम आवाज़ लफ्ज़ है बेदार। जी अगला सवाल, अगला है लफ्ज़ लर्ज़ां, लर्ज़ां, लर्ज़ां का हम आवाज़ लफ्ज़ अभी देख लेते हैं कि लर्ज़ां, जी ये है, जिससे लर्ज़ां थे, ये निशान जिससे लर्ज़ां थे रोमो अजम। तो लर्ज़ां तरसां, लफ्ज़ तरसां, लर्ज़ां तरसां। ठीक है जी, ये हम आवाज़ लफ्ज़ है। इसी तरह अगला लफ्ज़ है जहान। तो जहान सरनिगों एक जहान, तो ये भी देख लेते हैं अभी। जी सरनिगों एक जहान, जहां का हम आवाज़ लफ्ज़ है निशान, जहां निशान। ठीक है जी, तो ये हम आवाज़ लफ्ज़ हुआ। इसी तरह अगला लफ्ज़ है अजम, रोमो अजम, तो खाकानो जम, तो जम इसका हम आवाज़ लफ्ज़ होगा, अजम जम। यहाँ पे देख लेते हैं खाकानो जम, ये देखिए, ये निशान जिससे लर्ज़ां थे रोमो अजम, ये निशान जिससे तरसां थे खाकान जम, तो अजम का हम आवाज़ लफ्ज़ है जम। जी जनाब,
آگے دیکھتے ہیں، اگلا لفظ ہے لہلہاتا۔ تو لہلہاتا کا ہم آواز لفظ ہے لہلہاتا، جی، تو اس میں ہے لہلہاتا رہے، یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، آخری بند میں جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے۔ تو لہلہاتا کا جو ہم آواز لفظ ہے وہ ہے دکھاتا۔ جگمگاتا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جگمگاتا بھی ہے، اور دکھاتا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، دکھاتا ہم آواز لفظ کے طور پر۔ جی جناب، یہ تو تھے الفاظ، اور یہیں پہ ہم اپنی اس ویڈیو کو، اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں۔ یہ روزمرہ گرامر کا حصہ ہے، یہ آپ خود پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ جملے بھی دیے گئے ہیں، وہ ہر دن وہاں جاتا ہے، وہ ہر روز وہاں جاتا ہے، دن کی بجائے ہم روز کریں گے، وہ آئے روز مجھ سے ملتا ہے، وہ آئے دن مجھ سے ملتا ہے، تو یہاں پہ الٹ آ جائے گا، وہ ہر روز وہاں جاتا ہے، وہ آئے دن مجھے ملتا ہے، آئے کے ساتھ دن آئے گا اور ہر کے ساتھ روز آئے گا۔ بھائی کو کہنا کہ مجھ سے ملے، بھائی سے کہنا کہ مجھ سے ملے۔ بچے کی نیند کھل گئی، بچے کی نیند اڑ گئی، ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز یعنی ہو جائے گی روزمرہ کے حساب سے۔ جی جناب، اپنا بہت خیال رکھیے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابی عطا کرے۔ یہ آج کا موضوع تھا مشقی سوالات پر مشتمل۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔